خوف کی علامت کورونا وائرس پاکستان بھی پہنچ گیا. 2 کیسز رپورٹ. کراچی میں 22 سالہ نوجوان میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. آئسولیشن وارڈ. چین کے شہر ووہان میں کئی پاکستانی تاحال محصور. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں چینی سفیر کا انٹرویو. چینی سفیر کہتے ہیں وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. عوام کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. ہاتھ صاف پانی اور صابن سے 20 سیکنڈز تک رگڑ کر دھوئیں. چھینک یا کھانسی کی صورت میں ٹشو پیپر کا استعمال کریں. فیس ماسک بھی لگائیں. نیم گلا گوشت اور دہی سے پرہیز کریں. دودھ بھی ابالے بنا نہ پئیں. کھانسی یا بخار کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. ہندوستان ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا. جو انہوں نے ایک ریسسٹ، ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے RSS کی، یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے اور آگے مزید اور ہوگا. 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کا تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بھارتی پائلٹ کو بھی چائے پلا کر واپس بھیجا. آج دنیا پاکستانی اقدامات کو سراہ رہی ہے. ٹرمپ نے بھی بھارت میں پاکستان کی تعریف کی. اس کی جگہ یادگار تعمیر. صحافیوں کا دورہ. پاک فوج کے افسران نے زمینی حقائق پر تفصیلی بریفنگ دی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی مرحوم M.A. زبیری کے لگائے پودے کو 50 سال مکمل. دنیا صحافت میں بے لوث خدمت پر اخبار ڈیلی بزنس ریکارڈر کو خراج تحسین ایوارڈ سے نوازا کیا. ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ارشد زبیری کو بھی لاجواب صحافتی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. بزنس ریکارڈر کے پبلشر آصف زبیری نے ایوارڈ وصول کیا. سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان ڈیفنس میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں عوام کا سمندر امڈ آیا. گورنر وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت. میئر کراچی وسیم اختر، فاروق ستار، عامر خان اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے. لیگی رہنماؤں کو ریلیف مل گیا. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال ضمانت پر رہا. اڈیالہ جیل کے باہر کارکن امڈ آئے. دونوں رہنماؤں کا پھولوں سے استقبال. لاہور کے سفاری پارک میں شیروں کا مبینہ حملہ. نوجوان جاں بحق. پولیس نے باقیات تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. بلال 2 روز سے لاپتہ تھا. ورثہ کا احتجاج. انتظامیہ پر قتل کا الزام لگا دیا. بے تکے مذاق کا اندوہناک انجام. لاہور میں دوستوں نے ذہنی معذور نوجوان میں ہوا بھر دی. عثمان کے پیٹ کی انتڑیاں پھٹ گئیں. تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج. اقدام قتل کا مقدمہ درج. پولیس نے تفتیش شروع کر دی. آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے خوف کی علامت کورونا وائرس پاکستان بھی پہنچ گیا ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ملک میں 2 کیسز کی تصدیق کر دی ہے. کراچی کا 22 سالہ نوجوان نجی اسپتال جبکہ دوسرا مریض اسلام آباد کے پمس اسپتال میں زیر علاج ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں. صورتحال کنٹرول میں ہے. ظفر مرزا نے 2 کیسز کی تصدیق کر دی. ان میں سے ایک مریض کی تشخیص سندھ کے صوبے میں ہوئی ہے اور ایک شخص کی تشخیص فیڈرل ایریاز میں ہوئی ہے. دونوں لوگوں کی ہسٹری حالیہ دنوں میں ایران کا سفر پایا گیا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ گھبرانا نہیں ہے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایون پتہ چل بھی جائے کہ یہ مریض کہاں ہیں اور کون ہیں تو اس انفارمیشن کو پھیلائیں مت، میڈیا میں مت لے کر جائیں. کراچی میں زیر علاج مریض 20 فروری کو ایران سے کراچی پہنچا. سر درد اور بخار کے بعد اسے 25 تاریخ کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا. کورونا سے متاثرہ دوسرا شہری پیمز اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہے. کراچی میں کورونا وائرس سے متعلق اس وقت اپڈیٹ کریں گے. آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے؟
کامران سے رابطہ منقطع ہوا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت ملک بھر میں 2 کیسز کرونا وائرس کے رپورٹ ہو چکے ہیں. ایک کیس کراچی سے رپورٹ ہوا ہے جبکہ دوسرا کیس اسلام آباد سے رپورٹ ہوا ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک میں 2 کیسز کرونا وائرس کے اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. کراچی سے آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. ان سے تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے. کامران بتائیے گا ابھی کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ ایک کیس تو رپورٹ ہو چکا ہے, احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, بہت ہی تشویشناک اطلاع ہے کہ کراچی میں کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق ایک کیس اسلام آباد کے پمز اسپتال میں اور ایک کیس جو ہے کراچی میں رپورٹ ہو چکا ہے, جس کی تصدیق محکمہ صحت سندھ نے کر دی ہے. 22 سالہ یحییٰ جعفری جو کہ ایران سے کراچی اپنی فیملی کے ہمراہ آ رہا تھا, اس کو جب اس کے ٹیسٹ لیے گئے تو کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے اور اس وقت وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہے. آئسولیشن وارڈ میں اسے رکھا گیا ہے, اس کی فیملی کے سمیت, اور تمام تر جو ہے اس کے ضروری ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محکمہ صحت نے اپنی سطح پر تو ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ایڈوائزری جاری ہوتی رہتی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ کراچی میں اس تمام وائرس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کوئی لیب میسر نہیں ہے. نجی اسپتال میں جو ہے اس کی سہولت میسر ہے اور وہ اپنے طور پر اس تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یحییٰ جعفری جو ہے 22 سال کا تھا, جس کا تعلق گلستان سوسائٹی اسکیم 33 کے علاقے سے ہے, تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے ان کو بھی چیک کیا جائے تاکہ خدا نخواستہ اس وائرس کو بڑھنے سے روکا جا سکے. لیکن جو محکمہ صحت ہے اور دیگر اعلیٰ حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وائرس جو ہے وہ ابھی انڈر کنٹرول ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران آپ کا ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کر لیتے ہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے وہاں پر کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور اب تک کیا کی جا چکی ہیں, یہ ہم جانیں گے. آج نیوز کے نمائندے شہاب الدین نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہاب بتائیے گا پشاور میں مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے اور کے پی کے میں بھی کیا اس وقت اقدامات اٹھائے گئے ہیں, اوورال بتائیے گا. جی, یہ خیبر پختونخوا کی جو اب تک صورتحال ہے, جتنی بھی کیسز آئے تھے تقریباً 15-16 وہ لیڈرنگ ہسپتال میں ان کی اسکریننگ ہو گئی تھی اور پھر ان کے سیمپلز NIH اسلام آباد بھیجے گئے تھے, جس کے وہ نگیٹیو وہ اس کے رزلٹ آ گئے ہیں اور ان کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کے سیکرٹری ہیلتھ اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز اور اسپتالوں کی جتنی بھی میڈیکل ڈائریکٹرز ہیں, ہاسپٹل ڈائریکٹرز ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا میں مکمل اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں. ایک طرف یہاں پشاور میں اسپتال اس کو تمام تر مریضوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کے مشکوک پیشنٹ کوئی سامنے آتا ہے تو وہ پولیس اینڈ سروسز ہسپتال شفٹ کر کے وہاں پر ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ باچا خان ایئرپورٹ پشاور پہ ٹیمیں موجود ہے, وہاں پر جہاں کہیں سے بھی بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں ان کی اسکریننگ کی جاتی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے ساتھ افغانستان کے جہاں جہاں کی بھی بارڈر لگتے ہیں, تورخم بارڈر پہ وہاں پر بھی ٹیمیں موجود ہے محکمہ صحت کی طرف سے. خرلاچی اور غلام خان وہاں پر بھی ٹیمیں موجود ہے. افغانستان سے جتنی بھی لوگ داخل ہوتے ہیں اس کے آن دا اسپاٹ اسکریننگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ خیبر کے 900 ہسپتالوں میں بیڈز مختص کی گئی ہیں. یہاں پر جس وقت ہم موجود ہیں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس, یہاں پہ بھی ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر شہزاد اکبر سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 5 رومز اس کے لیے مختص کی گئی ہیں. حالانکہ پولیس اینڈ سروسز ہسپتال آئسولیٹ ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے سینئر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جس کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں اور میڈیکل اسپیشلسٹ اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. محکمہ صحت کے طرف سے وقتاً فوقتاً اس کے لیے احتیاطی تدابیر اور آگاہی کے سلسلے میں اسی طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ شہاب الدین آپ کا ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. اب کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں. مجموعی طور پر کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے, بلوچستان میں اب تک کیا اقدامات لیے گئے ہیں. آج نیوز کے بیورو چیف مجیب احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے. مجیب بتائیے کیا صورتحال ہے بلوچستان میں, کیا اب تک اس سلسلے میں میجرز لیے گئے ہیں, اطلاعات موصول ہو رہی ہے, اسکولوں کی چھٹی کر دی گئی ہے, کتنا پینک ہے اس وقت وہاں پر؟ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت بلوچستان نے سخت اور ٹھوس اقدامات کیے. پاکستان کی ایران سے ملنے والی سرحدوں پر آئسولیشن سینٹر بھی قائم کر دیے گئے ہیں.
मेडिकल टीमें भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो भी बहुत सख्त है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टीमों ने दौरा किया है तफ्तान बॉर्डर का, और वहाँ उन्हें दिखाया गया कि किस तरह बॉर्डर क्लोज़ है और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग पहले आए हुए हैं, ख़ास तौर पे ज़ायरीन, उनको पाकिस्तान हाउस में रखा गया है और उनसे किसी को मिलने की भी इजाज़त नहीं, ना वो लोग कहीं बाहर आ जा सकते हैं। इन लोगों को 14 रोज़ तक रखा जाएगा। अगर कोई अलामात ज़ाहिर हुई तो फिर इनको आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज इस हवाले से एक रिहर्सल की गई जो थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना वायरस पेशेंट ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसको किस तरह लाया जाएगा और कैसे आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। ये इस रिहर्सल का अमली मुजाहरा कल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब आपका हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अभी रुख करेंगे पंजाब में मजमूई तौर पर अब तक क्या इक़दाम लिए गए हैं, लाहौर में क्या सूरत हाल है, आज न्यूज़ के नुमाइंदे गज़नफर खान हमें बताएंगे। लेकिन अभी एक ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के बायस सिंध हुकूमत ने सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में जुमेरात और जुम्मे को तातील का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कोरोना वायरस का एक मुश्तबा केस चूंकि कराची में रिपोर्ट हुआ है, तो उसके बाद हमने देखा है कि सिंध हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं और एहतियाती तदबीर के बायस सिंध हुकूमत ने सूबे भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों को जुमेरात और जुम्मे के रोज बंद रखने का फैसला किया है। इसलिए जुमेरात और जुम्मे को तातील का अब ऐलान कर दिया गया है। सईद गनी कहते हैं कि निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमेरात और जुम्मे को बंद रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि बच्चों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सूबे भर में तमाम स्कूल बंद कर दिए हैं और तमाम सरकारी निजी स्कूल और मदारिस को 15 मार्च तक बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी तालीम ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर तालीम बलूचिस्तान ये फैसला किया है कि 15 मार्च तक हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, मदरसे, कॉलेजेस और जो हालिया इम्तहानात हो रहे थे 9th और मैट्रिक के, 15 मार्च तक हमने उनको बंद रखने का फैसला किया है। उसकी वजूहात सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं और ये सिर्फ एहतियाती तदाबीर के तौर पे इसको लिया गया है और इसमें किसी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पड़ोसी ममालिक में भी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कोरोना वायरस के। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत ने फैसला किया है और हमने फैसला किया है कि उस वक्त तक जब तक कोई पोजीशन वाज़ा ना हो जाए 15 मार्च तक हमारे सारे ये तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कोरोना केसेस सामने आने के बाद शहरी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हुकूमत इस मसले को संजीदगी से ले। पाकिस्तान में भी ये वायरस पाया गया है, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस वायरस के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करें, ताकि जिस तरह चाइना इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, ताकि पाकिस्तान के अवाम को इसका सामना ना करना पड़े। एक हुकूमत का नहीं है, पूरी अवाम का मसला है, ठीक है, और इस मसले के लिए पूरी अवाम को मिलजुल कर साथ देना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे हुकूमत